محترم ناظرین، اس ویلوگ کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا۔ اس ویلوگ کے اندر آپ لوگوں کے لیے 8 کام جو مسجد حرام میں آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے کرنے ہیں وہ بتانے ہیں، اور ایک بڑھیا کے ساتھ جو 2023 کے اندر فراڈ ہوا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور محترم ناظرین بیگ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور حج کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور محترم ناظرین اس کے علاوہ جو لوگ اس سال حج پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو کیا سہولیات دی گئی، ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو اسی ویلوگ کے اندر بتاؤں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اس ویلوگ کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین میں آپ لوگوں سے کہوں گا اس ویلوگ کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا۔ ان میں پہلا کام یہ کہ آپ لوگوں نے جو وضو کرنا ہے وہ وضو خانے میں کرنا ہے، وضو کی جگہ پہ کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں آب زمزم سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، کر تو سکتے ہیں محترم ناظرین، لیکن وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ لوگوں نے اگر وضو کرنا ہے تو وضو کی جگہ پہ کریں۔ اور دوسری چیز، آپ لوگوں نے چلتے زینے کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ بعض لوگ اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس طریقہ سے نہیں، کھڑے ہو کے جیسے لوگوں کو دیکھیں جو عقل مند لوگ ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ویسے کریں، کہیں آپ لوگوں کو چلتے زینے پہ کوئی تکلیف، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، تو لہٰذا چلتا زینہ جو ہے آپ لوگوں نے صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور تیسری چیز محترم ناظرین، آپ لوگوں نے طواف کرتے وقت اپنی پیٹھ اور سینہ کعبہ کی طرف نہیں کرنی، بلکہ آپ لوگوں نے اپنا سینہ سامنے رکھنا ہے، نظر سامنے رکھنی ہے، اس طریقے سے آپ لوگوں نے طواف کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز، ویل چیئر کو آپ ہمیشہ اپنی مخصوص جگہ پہ چلائیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، آپ کو روکنی نہیں پڑے گی، بریک نہیں لگانی پڑے گی، تیز نہیں کرنی پڑے گی، اور دوسرے کا فائدہ یہ کہ دوسرے شخص کو بھی ویل چیئر نہیں لگے گی، وہ بھی تکلیف سے بچ جائے گا۔ اور پانچویں چیز، زمزم پینے کے بعد، پانی پینے کے بعد گلاس اپنی مخصوص جگہ پہ رکھیں، جو اس کے لیے جگہ متعین ہے وہیں رکھیں۔ اگر آپ لوگوں نے غلط جگہ پہ رکھ دیا، گلاس گرے گا، نیچے پاؤں کے نیچے آئے گا، پھر کچرا پھیلتا ہے، لہٰذا کچرا نہ پھیلائیں، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ چھٹی چیز یہ کہ طواف کرتے وقت آپ لوگ بات نہ کریں بلکہ اللہ کے ذکر میں لگیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، فون پہ لگے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے محترم ناظرین۔ سعودی حکومت نے پہلے بھی منع کیا ہے، اس سے دوسروں کی عبادت بھی خراب ہوتی ہے اور آپ کی عبادت تو خراب ہو گئی۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا طواف کرتے وقت کال پہ بات نہ کریں بلکہ دعاؤں میں لگے رہیں۔ ساتویں چیز یہ کہ مسجد حرام میں بھاری بیگ نہ لے کر جائیں، یہ ممنوع ہے، اور شرطے وہاں موجود ہوتے ہیں، پولیس والے۔ آپ کا بیگ جب وہ دیکھیں گے تو آپ کو واپسی کر دیا جائے گا، تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے تکلیف ہوگی۔ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، آپ لوگ بھاری بیگ لے کر مسجد حرام میں بالکل نہ جائیں۔ آٹھویں چیز یہ کہ اگر صحت خراب ہے تو آپ لوگ ویل چیئر کا استعمال کریں۔ بعض بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جن سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا، بیچارے چل رہے ہوتے ہیں، تو صحت خراب ہے تو ویل چیئر کے ذریعے سے آپ لوگ طواف کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ نویں چیز یہ کہ طواف کے وقت آگے جا کر تصویریں بنانے سے گریز کریں۔ بعض لوگ آگے چلے جاتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ کام بالکل نہ کریں محترم ناظرین، اس سے دوسرے لوگوں کی عبادت میں خلل آتا ہے۔ جو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے آپ کو گناہ ملے گا، تو ایسا کام بالکل نہ کریں۔ 10ویں چیز محترم ناظرین، لا حج بلا تصریح، حج بغیر تصریح کے نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے، سعودی گورنمنٹ نے جو منع کر دیا ہم وہ کام نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا 2 جون سے فنگر پرنٹ شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ مسجد حرام کی حدود میں اور اس طریقہ مینا میں، عرفات میں پکڑے گئے تو ان کو سزا بھی دی جائے گی، اور ان کو 6 مہینے کی سزا کے بعد ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا، دوبارہ کسی ویزے پہ آ بھی نہیں سکتے۔ 11ویں چیز، اگر آپ لوگوں کے کمرے کے اندر اگر بیگ کسی کا چلا جائے تو آپ لوگ اس بیگ کو نکال کر حجاج کرام باہر رکھ دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارے حج کے سفر کے اندر حجاج کرام کو بیگ نہیں ملتا، بہت ساری پریشانی ہوتی ہے۔ جب حاجی چلے جاتے ہیں کمروں کو چیک کیا جاتا ہے، اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں کسی کا بیگ چلا گیا تو آپ لوگ اس کو نکال کر باہر رکھ دیں تاکہ وہ حاجی تک پہنچا دیا جائے۔ 12ویں چیز، ریال کے حوالے سے اگر کوئی آپ لوگوں سے ریال چھٹا مانگ لے تو سارے ریال اس کے سامنے آپ لوگ نکال کے نہ رکھ دیں۔ پچھلے سال یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک بڑی عورت سے ایک شخص نے ریال کھلے مانگے، اس عورت نے نکال کے اس کے سامنے کر دیا، اس نے جھپٹا مارا، اس کا بیگ لیا اور بھاگ گیا، تو بعد میں بیچاری رو رہی ہو۔ تو آپ لوگ اپنے پیسے کسی کو دکھائیں نہ، کوئی چھٹے مانگے تو آپ لوگ بھائی معذرت کر لیں، کسی اور سے جا کے لے لیں، بار بکالے ہیں، دکانیں ہیں، ان سے جا کے لے لو، یہاں تمہارا کیا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ساری مصیبتوں کو دور کرے اور آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے۔ 13ویں چیز،
بڑی خوشخبری ہے، مجھے سن کر بہت اچھا لگا ہے، جس میں حجاج کرام مرد اور خواتین نے اپنا بیان دیا، اپنے تاثرات بتائے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں اس دفعہ سہولیات دی گئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، کھانا بھی اچھا ہے، مدینہ منورہ میں بھی اچھا تھا اور مکہ مکرمہ میں بھی اچھا ہے۔ ہوٹل دور ضرور ہیں، عزیزیہ میں ہیں، یعنی ہوٹل دور ہیں، لیکن بس کا نظام ہے، آپ لوگوں کو یہاں پہنچایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حج کے اندر صبر اور شکر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صبر اور شکر پر آپ کی نعمتوں کو زیادہ کر دے گا۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔